اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے سورۃ الفرقان میں، یاد کرو اس وقت کو جس وقت قیامت کے روز ظالم اپنی انگلیوں کو چبا کر حسرت سے کہیں گے، اے کاش دنیا میں رسول کی صحبت اپنا لیتا، ہائے افسوس اے کاش میں دنیا میں فلاں سے دوستی نہ کرتا، وہ دوست جو بری راہ پر ہے، وہ دوست جو گمراہ ہے، ایسے دوست میں کبھی دوستی اختیار نہ کرتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ ہدایت آنے کے باوجود یہ کیا کہتا ہے؟ حق مجھ تک پہنچ چکی تھی، یہ برے دوست نے مجھے بہکا دیا، گمراہ کر دیا، اور شیطان تو ہے ہی انسان کو بے یار و مددگار۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ دنیا میں جو بری صحبت اختیار کیے، جو برے لوگ تھے، کل قیامت کے دن یہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، یہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، یہ الگ الگ ہو جائیں گے، سوائے کن لوگوں کے؟ سوائے ان لوگوں کے جو دنیا میں نیک صحبت اختیار کی ہو، دنیا میں اچھی صحبت اختیار کی، ان کے دوست متقی تھے، ان کے دوست عبادت گزار تھے، ان کے دوست جو ہے نیک تھے، اللہ والے تھے، صوم و صلات کے پابند تھے۔ ایسے لوگ کبھی اچھی صحبت اختیار کرنا چاہیے، زندگی میں نیک صحبت اختیار کرنا چاہیے۔ ہماری صحبت اللہ والوں سے ہونا چاہیے، ہماری صحبت امانت دار لوگوں سے ہونا چاہیے، ہماری صحبت دیندار لوگوں سے ہونا چاہیے، ہماری صحبت متقی لوگوں سے ہونا چاہیے۔ اعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين فازوا فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ وقال عز شأنه في موضع آخر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، ننھے منھے معصوم بچوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، ہماری تمام عبادتیں، ہماری تمام ریاضتیں، ہماری تمام دعائیں، ہمارے تمام نظر و نیاز اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق، اسی کے لیے زیبا، اسی کے لیے وقف و قربان ہے، جو میرا اور آپ کا خالق ہے، جو میرا اور آپ کا مالک ہے، جو میرا اور آپ کا رازق ہے۔ اس کی تعریف جتنی بھی کی جائے کم ہے۔ دنیا کے سارے سمندروں کے پانی کو کسی قلم کا شے بنا لیا جائے اور رب العالمین کی تعریف لکھتے جائیں، سارے سمندر خشک ہو جائیں گے، لیکن رب العالمین کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ رب العالمین نے کہا، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ ہماری تمام نمازیں، ہماری تمام قربانیاں،
ہمارا جینا ہو کہ ہمارا مرنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ رب العالمین نے کہا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کے سامنے یہ بات رکھ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا ہو کہ میرا مرنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ صلاۃ و سلام ہو تمام ہی انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جن کی محنتوں سے، جن کی قربانیوں سے، جن کی کدو کاوشوں سے دین اسلام ہم تک پہنچا۔ اور آج ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک عام کیا جائے۔ حاضرین گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں آپ کے روبرو سورۃ التوبہ سے ایک مختصر سی آیت کریمہ کی تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے کہا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے لوگوں کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کریمہ کے سیاق کو جب ہم سمجھتے ہیں، اس آیت کریمہ کے سیاق کو جب ہم سمجھتے ہیں، یہ آیت کریمہ جس سبب سے نازل ہوئی اس کو ہم سمجھتے ہیں، تو خود بخود ہمیں اس کا معنی اور مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ دراصل یہ آیت کریمہ صحابی رسول کعب بن مالک اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ تبوک کے سفر میں پیچھے رہ گئے تھے، اور ان کے ساتھ مدینے میں بعض منافق بھی رہ گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر سے لوٹے تو اس وقت مدینے میں جو منافق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتے ہیں اور جا کر کہنے لگتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں فلاں مجبوری تھی، ہمیں فلاں تکلیف تھی، ہمارے پاس فلاں عذر تھا، ہمیں فلاں بیماری تھی، جس کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ تبوک میں نہیں آ سکے، شریک نہیں ہو سکے۔ اور ان کے ساتھ کعب بن مالک، مرارہ، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ تینوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہنے لگتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کوئی پریشانی نہیں تھی، ہمیں کوئی تکلیف نہیں تھی، ہم اچھے تھے، ہمیں کوئی بیماری نہیں تھی، ہم صحیح سالم تھے، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا، ہم تندرست تھے۔ غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ تبوک میں آ نہ سکے۔ یہ کیا سچ بولے؟ انہیں جو ہے سزا ملی، اور سزا یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینہ والوں نے ان تینوں صحابہ سے 50 دن تک بات نہیں کیے، بائیکاٹ کر دیا، مکمل طریقے سے بائیکاٹ۔ یہ صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، توبہ استغفار کر رہے ہیں۔ 50 دن بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کیا۔ کیا توبہ کو قبول کیا؟ توبہ ہی صرف نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مقام، ان کا مرتبہ اتنا اونچا کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تذکرہ جو ہے قرآن مجید میں نازل فرمایا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو لوگ سچ بولتے ہیں، جو لوگ جو ہے درست بولتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ محترم حاضرین، جہاں یہ آیت کریمہ بہت ساری باتوں پر دلالت کرتی ہے، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے، ان میں سے اس آیت کریمہ سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے، زندگی میں اچھی صحبت اختیار کرنا چاہیے، زندگی میں نیک صحبت اختیار کرنا چاہیے۔ ہماری صحبت
اللہ والوں سے ہونا چاہیے، ہماری صحبت امانت دار لوگوں سے ہونا چاہیے، ہماری صحبت دیندار لوگوں سے ہونا چاہیے، ہماری صحبت متقی لوگوں سے ہونا چاہیے۔ اب بتلائیے، ایک راستہ ہے بڑا پرخطر ہے، بہت ہی خطرناک راستہ ہے۔ اب یہ جو خطرناک راستہ ہے اس میں ایک تنہا مسافر ہے، یہ تنہا مسافر اس راستے پر نہیں چلنا چاہے گا، وہ چاہے گا تنہا سفر کرنے کے بجائے اس کے ساتھ کچھ ساتھی آ جائے، اس کے ہم خیال، اس کی ہم فکر، اس کے اچھے جو وہ پسند کرتا ہے، اس کے ساتھ وہ لوگ ساتھ میں آ جائے تاکہ کوئی رکاوٹ آ جائے، تاکہ کچھ خطرہ آ جائے، تاکہ تمام لوگ مل کر اس کا مقابلہ کر سکیں۔ محترم حاضرین، بالکل اسی طرح دین کا راستہ بھی بڑا پرخطر ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ اس راستے میں شیطان رجیم، ابلیس مردود اور اس کی ذریت ہمیں شکار کرنے کے لیے جال بچھائے ہوئے بیٹھا ہے۔ قدم قدم پر یہاں پر خطرہ ہے، قدم قدم پر یہاں پر مصیبتیں ہیں، قدم قدم پر یہاں پر آزمائشیں ہیں۔ ایسے موقع پر نیک صحبت اختیار کرنا، اچھی صحبت اختیار کرنا، نیک لوگوں سے دوستی کرنا زندگی میں بہت ضروری ہے۔ محترم حاضرین، ہم سبھی حضرات جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورۃ الکہف میں ارشاد فرماتا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے تعلق کو ان لوگوں سے مضبوط کر لیجئے جن کے لیل و نہار، جن کے شب و روز، جن کے صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزرتے ہیں، اور آپ کی نگاہیں ان سے کبھی تجاوز نہ کر جانا۔ اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں جو ہے غفلت برتتے ہیں، دور رہتے ہیں، کبھی آپ ان کی پیروی نہ کرنا، کبھی آپ ان کو نمونہ نہ بنانا۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ دنیا میں بری صحبت اختیار کرتے ہیں، جن کی صحبت بری ہوتی ہے، جن کی صحبت اچھی نہیں ہوتی، وہ لوگ ایسے ویسے لوگوں سے پھرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے سورۃ الفرقان میں، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ یاد کرو اس وقت کو جس وقت قیامت کے روز ظالم اپنی انگلیوں کو چبا کر حسرت سے کہیں گے، اے کاش دنیا میں میں رسول کی صحبت اپنا لیتا، ہائے افسوس، اے کاش میں دنیا میں فلاں سے دوستی نہ کرتا، وہ دوست جو بری راہ پر ہے، وہ دوست جو گمراہ ہے، ایسے دوست سے میں کبھی دوستی اختیار نہ کرتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ ہدایت آنے کے باوجود یہ کیا کہتا ہے؟ حق مجھ تک پہنچ چکی تھی، نصیحت مجھ تک پہنچ چکی تھی، توحید مجھ تک پہنچ چکی تھی، ہدایت مجھ تک آنے کے بعد یہ برے دوست نے مجھے بہکا دیا، گمراہ کر دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو ہے ہی انسان کو بے یار و مددگار چھوڑنے والا۔ محترم حاضرین، قرآن مجید کی ایسی دسیوں آیتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں احادیث میں بھی مختلف احادیث میں نیک صحبت پر ہمیں ابھارا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی۔ لوگوں، تم دنیا میں دوستی اختیار کرنا چاہتے ہو، صحبت اختیار کرنا چاہتے ہو، مومن کو دوست بنانا، مومن کی صحبت میں رہنا،
اور کوشش یہ ہونا چاہیے جب بھی تمہارا دسترخوان بچھے تمہارے دسترخوان پر متقی بیٹھے، تمہارے دسترخوان پر نیک لوگ بیٹھے، تمہارے دسترخوان پر اللہ والے بیٹھے۔ یہ خوش نصیبی ہے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ آج ہماری بات یہ ہے، عصر حاضر کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں، جب ہمارے دسترخوان پر ایک وی آئی پی آدمی آ جاتا ہے، ایک کافر آ جاتا ہے، ایک مشرک آ جاتا ہے، ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے دسترخوان پر فلاں بھی آیا تھا، ہمارے دسترخوان پر ہماری ولیمے میں، ہماری دعوت میں فلاں بھی حاضر ہوا تھا۔ کتنی تف کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یقیناً آپ مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِي۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے ہمارے دسترخوان پر متقی ہونے چاہیے۔ اب غور کیجئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ اس صحبت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو بڑا سرمایہ سمجھتے تھے، بڑی دولت سمجھتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کبھی خوشخبری سنایا کرتے تھے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو خوشخبری سناتے ہیں، سل اے ربیعہ، تو مانگ، جو مانگنا ہے مانگ، اللہ تبارک و تعالی کی دربار میں سفارش کروں گا، اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں سفارش کروں گا، تجھے دیا جائے گا، تو جو مانگے گا تجھے عطا کیا جائے گا۔ چاہے ان کی جگہ میں اور آپ ہوتے، ہم کیا کیا نہیں مانگ لیتے۔ اے اللہ کے رسول مجھے فلاں دولت چاہیے، اے اللہ کے رسول مجھے فلاں بنگلہ چاہیے، اے اللہ کے رسول مجھے فلاں جو ہے مکان چاہیے، مجھے فلاں پلاٹ چاہیے۔ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال کرتے ہیں، ذرا غور کیجئے۔ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول دنیا میں یہ جو صحبت آپ کی ہمیں نصیب ہوئی ہے، اسی طرح جنت میں آپ کی صحبت میں چاہتا ہوں، بس یہ مانگتا ہوں میں۔ یہی وجہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان مدینے میں سورۃ النساء کی وہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مدینہ کی گلی گلی خوشی سے گونج اٹھی تھی۔ کون سی آیت؟ اللہ تبارک و تعالی سورۃ النساء میں کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو شخص دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن انبیاء کی صحبت میں رکھے گا، ایسے لوگوں کو رب العالمین کل قیامت کے دن سچے لوگوں کی صحبت میں رکھے گا، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن شہداء کی صحبت میں رکھے گا، ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین صالحین نیکوکاروں کی صحبت میں رکھے گا۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اس سے اچھی صحبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی مدینے میں تو مدینے کی گلی گلی خوشی سے گونج اٹھی تھی۔ اور آگے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں بیان کرتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر گئے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جب میں اپنے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے لوٹا، انکرنا قلوبنا، ہمارے دل
بدل چکے تھے، ہمارے دل تاریک ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوستی تھی ہمارے ساتھ، اب وہ دوستی ہمیں کہاں نصیب، اب وہ صحبت ہمیں کہاں نصیب۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں یہ فرماتے ہیں۔ محترم حاضرین، زندگی میں نیک صحبت بہت ضروری ہے، زندگی میں اچھی صحبت اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ نے بارہا پڑھا ہوگا، آپ نے کئیوں مرتبہ خطبات میں، بیانات میں سنا ہوگا، جہاں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے سے ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک سبق یہ بھی ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اچھی صحبت اختیار کرنے کے لیے، اچھی دوستی اختیار کرنے کے لیے کہاں کہاں کا سفر کرتے ہیں، کیسے کیسے تلاش کرتے ہیں، ذرا غور کیجئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مجوسی گھرانے سے تھے، ان کا خاندان، ان کا قبیلہ، ان کے گھر والے آگ کی پرستش کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کا گزر چرچ پر سے ہوا، جو چرچ تھا اس چرچ پر سے ان کا گزر ہوا، وہاں کے طریقے عبادت کو انہوں نے دیکھا، دیکھ کر بہت متاثر ہوئے، وہاں گئے، عبادت کو دیکھا، اور وہاں کے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف ان کے درمیان پیش کیا۔ کیا پیش کیا وہاں کے لوگ؟ انہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا۔ بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے، چونکہ یہ اس وقت کی بات ہے، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی بن کر اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ چنانچہ جیسے ہی وہ عیسائیت کو قبول کر لیتے ہیں، اب ان کے اندر فکر ہوتی ہے، یہ جو مجھے نعمت ملی ہے، یہ جو مجھے ہدایت ملی ہے، اس پر میں کیسے قائم رہوں، اس پر میں جو ہے کیسے استقامت پر رہوں۔ انہیں جو ہے یہ فکر لائق ہوتی ہے۔ وہاں کے وہ پادری کے پاس جاتے ہیں، پوپ کے پاس جاتے ہیں کہ دیکھو میں جو ہے ایک مجوسی گھرانے سے ہوں، میں آپ کی عبادت سے متاثر ہو کر، عیسیٰ علیہ السلام کے تعارف کو سن کر میں اسلام کو قبول کر لیا ہوں، آپ مجھے اپنی صحبت میں رکھنا۔ چنانچہ اسی دوران شام سے ایک وفد آتا ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وفد کے ساتھ شام پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پر جو مرکزی چرچ تھا اس میں وہ قیام کرتے ہیں، وہاں کا جو پوپ تھا اس سے ملاقات کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو میں وطن کی محبت کو چھوڑ کر آپ کے پاس آیا ہوں، دیکھو میں گھر بار کی محبت کو چھوڑ کر آپ کے پاس آیا ہوں، دیکھو میں خاندان کی محبت کو چھوڑ کر میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ میں آپ کی اچھی صحبت اپنا لوں۔ چنانچہ اس سے درخواست کی کہ میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ وہاں کے پوپ نے کہا، وہاں کے پوپ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی درخواست کو منظور کر لی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مرتے دم تک وہیں پر رہے۔ جب اس پوپ کا انتقال ہو رہا تھا، آخری وقت تھا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس پوپ سے کہتے ہیں اب آپ بتلائیے، آپ تو بڑے اچھے تھے، آپ کی صحبت بڑی اچھی تھی، آپ جیسی صحبت کو اختیار کرنے کے لیے میں کس کے پاس جاؤں؟ تو وہ پوپ کہتا ہے کہ آپ موصل چلے جانا۔ چنانچہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ موصل چلے جاتے ہیں، جا کر وہاں جو پوپ تھا، وہاں کا جو پادری تھا اس سے ملاقات کرتے ہیں، سارا ماجرا بیان کرتے ہیں اور اس کی صحبت اختیار کرتے ہیں۔ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، اس کے سامنے بھی پیش کرتے ہیں کہ جو ہے آپ کی موت کا وقت جو ہے اب قریب ہے، آپ کے بعد میں کس کی صحبت اختیار کروں؟ تو وہ پوپ کہتا ہے آپ اموریا چلے جانا۔
تو چنانچہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اموریہ چلے جاتے ہیں، وہاں کے پوپ سے ملاقات کرتے ہیں، پادری سے ملاقات کرتے ہیں، اور ملاقات کر کے کہتے ہیں میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب اس کی وفات کا وقت آتا ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کی وفات کے بعد میں کس کی صحبت اختیار کروں؟ تو وہاں کا پادری، وہاں کا پوپ کہتا ہے کہ آپ نسبین چلے جانا۔ نسبین جانے کے بعد وہ وہاں کے پوپ سے ملاقات کرتے ہیں، وہاں کے پادری سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کی صحبت اختیار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ اس کے الگ تفصیلات ہیں، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے۔ طبقہ صحابہ میں ان کی عظیم خصوصیت یہ ہے کہ ان کی زندگی تقریباً 200 سال کی تھی۔ دنیا میں یہ جو ہے تقریباً 200 سال گزارے ہیں۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں نقل کرتے ہیں، یہ جو پوپ کے بعد پادری کے بعد پادری اچھی صحبت وہ انہوں نے اختیار کی، یہ تقریباً انہوں نے 8 سے 10 پوپ انہوں نے اختیار کیے۔ محترم حاضرین غور کیجئے، یہ صحبت، اچھی صحبت اختیار کرنے کے لیے، ہدایت پر جمے رہنے کے لیے، حق پر قائم و دائم رہنے کے لیے، دین پر جو ہے قائم رہنے کے لیے یہ کیسے مشکلات کا سامنا کرے اور اسی طریقے سے یہ کہاں کہاں کا سفر کیے۔ آج ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے، جہاں بھی اچھی صحبت مل رہی ہے ان صحبت کو ہم اختیار کرنا چاہیے، اس صحبت کو، اس دوستی کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ آپ اسلاف کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے، بڑی انوکھی زندگیاں ان کی تھی۔ عمرو بن میمون العودی رحمہ اللہ یہ مشہور تابعی میں سے ہے، یہ یمن کے رہنے والے تھے۔ جب ان کے پاس معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بحیثیت داعی، بحیثیت مبلغ یہ یمن آئے تو عمرو بن میمون العودی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت کو اختیار کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے دل میں میری محبت ڈال دی تھی اور ان کے دل میں میری محبت پیوست ہو گئی تھی۔ چنانچہ یہ ان کے ساتھ اتنا رہا تھا، جب معاذ رضی اللہ تعالی عنہ شام کی طرف گئے تو یہ بھی شام کی طرف گئے، اور یہ کہتے ہیں فما فارقته حتى دفنته میتا۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا موت کا وقت آیا، یہ انتقال کر گئے، قبر میں یہ اترنے تک یہ ان کی صحبت اختیار کی۔ جیسے ہی ان کے انتقال کے بعد انہیں بڑی فکر ہوئی، اب اچھی صحبت میں کہاں سے حاصل کر سکتا ہوں، اب مجھے کون مل سکتا ہے؟ تو ان کی نظر فوراً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑتی ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت اختیار کر لیتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات تک یہ انہی کی صحبت میں رہتے ہیں۔ محترم حاضرین، اتنا ہی نہیں، ہمارے اسلاف دعائیں بھی کیا کرتے تھے، اچھی صحبت حاصل کرنے کے لیے دعائیں بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت علقمہ رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب میں شام میں داخل ہوا، اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، پروردگار تو مجھے اچھا ساتھی نصیب فرما، تو مجھے اچھا ساتھی عطا کر۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں علقمہ رحمہ اللہ، میری اس دعا کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت کو جو ہے عطا کیا، نصیب کیا۔ اتنا ہی نہیں، عریض بن قبیصہ رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے، یہ بھی جو ہے دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ سے باہر تھا، جیسے ہی میں مدینہ پہنچا اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا،
اللہم یسر لی جلیسا صالحا، پروردگار تو مجھے اچھی صحبت عطا کر، اچھا ساتھی عطا کر۔ وہ کہتے ہیں میری اس دعا کی بدولت مجھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت نصیب ہوئی۔ محترم حاضرین، جہاں ہمیں کوشش کرنا ہے وہیں پر ہمیں دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ بتلانا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں نیک صحبت اختیار کرنا چاہیے۔ ہماری جو صحبت ہے اچھی صحبت رہنا چاہیے، ہماری جو دوستی ہے وہ اچھی دوستی ہونی چاہیے۔ محترم حاضرین، کل روز قیامت بڑا عجیب منظر ہوگا، بڑی عجیب کیفیت ہوگی۔ رشتہ دار سے الگ ہو جائے گا۔ یہ دنیا کے جو تعلقات ہیں سارے کے سارے تعلقات ختم۔ باپ اولاد سے اجنبی، اولاد باپ سے اجنبی، میاں بیوی الگ الگ، رشتہ دار الگ الگ، خاندان الگ الگ۔ اللہ نے کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ دنیا میں جو بری صحبت اختیار کیے، جو برے لوگ تھے، کل قیامت کے دن یہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، یہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، یہ الگ الگ ہو جائیں گے، سوائے کن لوگوں کے؟ سوائے ان لوگوں کے جو دنیا میں نیک صحبت اختیار کی ہو، دنیا میں اچھی صحبت اختیار کی۔ ان کے دوست متقی تھے، ان کے دوست عبادت گزار تھے، ان کے دوست جو ہے نیک تھے، اللہ والے تھے، صوم و صلات کے پابند تھے۔ ایسے لوگ کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ اسے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان کرے گا وجبت محبتی للمتحابین فیّ، کہ میری محبت ان پر واجب ہے جو دنیا میں میرے لیے دوستی کو قائم کیا، جو دنیا میں میرے لیے صحبت کو اختیار کیا۔ بکر زید سے محبت کر رہا ہے اللہ رب العالمین کے لیے، زید بکر سے محبت کر رہا ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ جو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے جو دنیا میں دوستی قائم کرتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے میری محبت اس پر لازم ہے۔ حاضرین مجلس، کل قیامت کے دن مخلوق کے سروں پر سورج ہوگا، لوگ اپنے اپنے پسینے میں شراب ور ہوں گے، چکنا چور ہوں گے لوگ۔ ایسے وقت میں عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کل قیامت کے دن جن 7 لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہونے والا ہے ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، ایسے 2 آدمی، ایسے 2 مسلمان، ایسے 2 مومن، ایسے 2 موحد ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ کل ایسے لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہونے والا ہے۔ محترم حاضرین، عصر حاضر میں اور آج کے اس دور میں اللہ والوں کی بڑی کمی ہے، اللہ والوں کی بڑی قلت ہے۔ ایسے وقت میں آسان ذریعہ اور مؤثر ذریعہ یہ ہے کہ ہم جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، ان تمام کی سیرت کو ہمیں پڑھنا چاہیے، تاکہ ان کی صحبت کیسی تھی، تاکہ ان کی دوستی کیسی تھی، تاکہ ان کی زندگی کیسی تھی، تاکہ ان کی عبادت کیسی تھی، وہ ساری چیزیں ہمارے اندر بھی آ جائے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب بھی یہ نماز کے لیے آتے، نماز پڑھ لیتے، فوراً گھر چلے جاتے، فوراً گھر چلے جاتے۔ ان کے ساتھیوں نے ان کو دیکھا کہ کیا بات ہے، عبداللہ بن مبارک یہ جو ہے نماز پڑھتے ہیں، کیا نماز ختم ہوئی فوراً چلے جاتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ ان کے ساتھیوں نے انہیں رکا لیا، ٹھہرا کر پوچھا اے عبداللہ بن مبارک،
آخر کیا بات ہے کہ آپ نماز ختم ہوتے ہی فوراً اپنے گھر چلے جاتے ہیں؟ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ میں جاؤں، اگر میں یہاں پر بیٹھوں گا، اگر میں آپ کی مجلس میں رہوں گا، اگر میں لوگوں کے ساتھ رہوں گا، امکان ہے وہاں پر لوگوں کی غیبتیں ہو سکتی ہیں، وہاں پر لوگوں کی عیبوں کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں، فوراً گھر چلے جاتا ہوں اور گھر جا کر قال اللہ قال الرسول اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی سیرت کو پڑھنے میں لگ جاتا ہوں۔ محترم حاضرین، یہ زندگی، ایسی زندگی ہماری بھی ہونی چاہیے۔ آج ہماری صحبتیں ایسی ہیں، آج ہماری دوستیاں ایسی ہیں، آج ہماری دوستیاں مفاد پرست پر ہیں، آج ہماری دوستیاں کیا فائدہ نظر آ گیا، کوئی مالدار ہے مالدار سے دوستی کر رہا ہے، کوئی جو ہے گنڈا ہے گنڈے سے دوستی کر رہا ہے، کوئی لڑا کھور ہے لڑا کھور سے دوستی کر رہا ہے۔ اگر یہ جو ہے، اگر ایسی دوستیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے، سن لیجئے، کل ایسے لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ محترم حاضرین، آج میرے خطبے کا پیغام یہی ہے، زندگی میں نیک دوستی کو اپنائیے، اچھی دوستی اختیار کیجئے، نیک لوگوں کے ساتھ رہیے، نیک لوگوں کو اپنے ساتھ جو ہے اپنا اٹھنا بیٹھنا اور اپنا چلنا پھرنا نیک لوگوں کے ساتھ رکھیے۔ کہا جاتا ہے جس کی صحبت اچھی وہ اچھا، جس کی صحبت اچھی اس کی شخصیت اچھی، جس کی صحبت اچھی اس کی زبان اچھی، جس کی صحبت اچھی اس کے اعمال اچھے، جس کی صحبت اچھی وہ اچھا، جس کی صحبت اچھی وہ نمازی۔ تو محترم حاضرین، دنیا میں اللہ رب العالمین جو زندگی ہمیں عطا کیا ہے، اس زندگی کو ہم بڑی نعمت سمجھ کر اچھی صحبت اختیار کریں گے، دنیا بھی ہماری پرسکون گزرے گی اور آخرت میں بھی ہمیں نجات ملے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار، جو کچھ باتیں اب کہی گئی ہے، سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار، جہاں کہیں بھی لوگ پریشان حال ہیں، پروردگار تو ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما۔ پروردگار، جہاں کہیں بھی لوگ بیماری میں مبتلا ہیں، پروردگار تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگار، جہاں کہیں بھی لوگ مقروض ہیں، پروردگار تو ان کے لیے غیب کے راستے کھول دے۔ پروردگار، جہاں کہیں بھی لوگ اپنے اپنے مسائل میں پریشان ہیں، پروردگار تو ان کے مسائل کو حل فرما۔ پروردگار تو ہمیں تیری جنت نصیب فرما۔ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ پروردگار تو ہمیں ہمارا حسن خاتمہ فرما، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ہماری زبان پر یہ کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروه من كل ذنب واتوب الیہ۔